وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين ينفقون في السراء والضراء صدق اللہ العظیم۔ اللہ نے قرآن میں اپنے نیک بندوں کی، متقی لوگوں کی جو صفات بیان فرمائی، ان میں پہلے نمبر پہ اس صفت کا تذکرہ کیا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ متقی وہ ہے، اللہ سے ڈرنے والا وہ ہے، پرہیزگار وہ ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، چاہے آسانی ہو چاہے تنگی ہو، چاہے خوشحالی ہو چاہے ہاتھ تنگ ہو، یعنی وہ ہر حال میں اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، جسے ہم انفاق فی سبیل اللہ کہتے ہیں، یا صدقہ کرنا اللہ کے راستے میں، یہ قرآن مجید کا ایک بہت بڑا حکم ہے۔ قرآن نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے، یعنی نیک ہونا تو دور کی بات ہے، تم نیکی کے قریب بھی نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے۔ یعنی مال انسان کو محبوب ہے، مال انسان کو پسند ہے، انسان نہیں چاہتا کہ مال اس سے جدا ہو یا وہ کسی کے اوپر خرچ کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جبر اسے کرنا پڑے گا، پھر ہی وہ نیک بن سکتا ہے۔ تو جو تم میں سے نیک بننا چاہتا ہے تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ پھر یہ ہے کہ امیر اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے، غریب اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرے۔ اور جب کوئی شخص اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اخلاص نیت کے ساتھ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص ایک کھجور کا دانہ صدقہ کرتا ہے اور طیب اور حلال مال میں سے صدقہ کرتا ہے، اور دیکھو اللہ تعالیٰ حلال اور طیب مال ہی قبول کرتے ہیں، خبیث اور حرام مال اللہ اس کا صدقہ قبول نہیں کرتے۔ تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو جب کوئی حلال مال میں سے ایک کھجور صدقہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے اتنے راضی ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی کھجور کو اپنے ہاتھوں میں لے کے کھیلتے ہیں، جیسے تم میں سے کوئی اپنے بچھیرے کو، گھوڑے کے بچے کو پال پوس کے بڑا کرتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے احد پہاڑ کے برابر بنا دیتے ہیں۔ اب ایک کھجور کا دانہ صدقہ کرنا کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہے، فی زمانہ سب صدقہ کر سکتے ہیں کھجور کا دانہ، اور کھجور کا دانہ صدقہ کرنے کا اجر احد پہاڑ۔ اب احد پہاڑ 7 کلومیٹر لمبا ہے، 2 سے 3 کلومیٹر چوڑا ہے اور 1 کلومیٹر اونچا ہے، تو اتنا بڑا اجر و ثواب صرف ایک کھجور کا۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلی قوموں میں ایک شخص تھا، تو اچانک وہ کہیں سفر پہ تھا تو اس نے آواز سنی، اور وہ آواز ایک بدلی کے لیے تھی، ایک بادل کے ٹکڑے کے لیے تھی کہ فلاں کے باغ کو جا کے سیراب کرو۔ اب وہ شخص بھی اس کے ساتھ ساتھ چل پڑا، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہاں تک کہ وہ بادل کا ٹکڑا ایک باغ پہ جا کے خوب برسا، اس کے قریب جا کے پھر نالیوں میں پانی گیا اور اس کا باغ جو ہے وہ سیراب ہو گیا۔ اب وہ باغ کے مالک کے پاس پہنچا اور اس سے پوچھا کہ بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا خیریت۔ اس نے کہا دیکھو ہر طرف جو ہے قحط سالی پڑی ہوئی ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ تمہارے باغ کی سیرابی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسپیشل بادلوں کو حکم دے رہے ہیں کہ اس کے باغ کو جو ہے وہ کوئی کسر نہیں لگنی چاہیے، اس کو پانی پہنچنا چاہیے، تو تمہارا کیا عمل ہے؟ تو اس نے بتایا کہ جب بھی کھیتی تیار ہوتی ہے تو میں اس کے 3 حصے کر لیتا ہوں، ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے، اور ایک حصہ دوبارہ اسی کھیتی کے جو اخراجات ہوتے ہیں، بیج کا خرچہ ہو گیا اور جو اخراجات ہیں ان میں خرچ کرتا ہوں، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ میں اللہ کے راستے میں دے دیتا ہوں۔ شاید میری یہ وہ نیکی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ مجھے کسر نہیں لگاتے، بھلے ساری دنیا کو کسر لگ جائے۔ تو صدقہ جو ہے وہ مال میں کمی نہیں کرتا، صدقہ آزمائش کو ٹال دیتا ہے، صدقہ انسان کے رزق میں وسعت پیدا کرتا ہے۔ تو اللہ کے راستے میں دینے کے بہت فوائد ہیں، بہت فوائد ہیں۔ تو کچھ نہ کچھ انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا
کہ رمضان میں جو آپ کا صدقہ ہوتا تھا وہ بڑھ جاتا تھا، جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ اس طرح سے صدقہ کرتے تھے جیسے تیز آندھی طوفان اور جھکڑ کی سی تیزی ہوتی ہے۔ تو بس اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔